हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग डोडा की, जिन्होंने सबसे पहले मतलब ये पहले तो नहीं मगर दूसरी मर्तबा ये अपडेट शेयर की हैं ऑक्सीजन जिम से, जब से इन्होंने ज्वाइन किया है और अपनी कोच से अलहदा हुए हैं। और ये वही मशहूर ज़माना मिरर है, मैजिक मिरर इसको कहा जाता है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने पोजिंग करके हमारे साथ अपने अपडेट शेयर की हैं। इस वैसे काफ़ी इम्प्रेसिव है, पता नहीं वाकई में ये मैजिकल मिरर है या इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। जो साइज़ और जो कंडीशनिंग ये लेकर आए हैं, इसके मतलब ऑक्सीजन जिम ज्वाइन करने के बाद लग यूँ रहा है कि काफ़ी सीरियस है ओलंपिया जीतने के बारे में। अक्सर जो इनका पुराना कोच था वो तो कह रहा था कि साइज़ और जिस्म तो इसके पास है, बस इसको कंडीशनिंग की ज़रूरत है और उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ऑन द स्टेज। मेरे ख्याल में अगर इस साइज़ के साथ ये हादी चूपान वाला कंडीशन ले आए तो मेरे ख्याल में इनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। सो ये मेरे ख्याल में अच्छे के लिए गए हैं। कुछ लोग हंस रहे होंगे इनके ऊपर, मगर मेरे ख्याल में हंसने की बात नहीं है। लोग अगर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो अपनी बेहतरी के लिए जाते हैं। अलबत्ता एक बात हंसने वाली है, वो ये है कि इन्होंने जो कहा है कि मेरी वाइफ मेरी कोच होगी, तो ये काफ़ी वैसे ये कह सकते हैं असिस्टेंट होगी, मगर कोच तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। खैर वो तो हमारा पर्सनल राय है, शायद वो इनको अच्छे मशवरे देती होगी। बट ये अगर आप ये अपडेट्स देख लें तो काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी मतलब एक इम्प्रूवमेंट करी है, मसल्स इम्प्रूवमेंट, जो कि मसल्स खूबसूरती गोलाई और अब ज़्यादा मतलब है कि खूबसूरत दिखने लगे हैं मसल्स वाइज। जिस्म इनका बहुत ही ज़्यादा निखरने लगा है, जो कि काफ़ी मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ टू बी ऑनेस्ट। और अगर इसी तरह चलते रहे तो मुझे लगता है कि अभी तकरीबन कोई 4-5 महीने रहते हैं और ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे 4-5 महीनों में मेरे ख्याल में। अब थोड़ा बहुत साइज़ गेन करेंगे, फिर कंडीशनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया में बहुत बड़े बड़ों को ये टक्कर दे देंगे। और क्या ही मज़ा आ जाए कि इस दफ़ा तीसरा मतलब ये कंसेक्यूटिव नहीं बल्कि एक तीसरा नया बंदा मिस्टर ओलंपिया लेकर जाए तो मज़ा ही आ जाए, ताकि कंपटीशन में थोड़ा सा वो जान रहे। उसके बाद जो इनके राइवल भी कह सकते हैं, जो इनके मुकाबिल हैं, निक वॉकर ने एक कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि 15 वीक ओलंपिया से पहले की वो तैयारी मतलब है कि पकड़ रहे हैं अभी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है एंड कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे हैं लास्ट ईयर से। ये याद रखें कि इनको इंजरी हुई थी लास्ट ईयर, बिल्कुल मतलब तैयारी करके और बस उतरने वाले थे अखाड़े में कि बस इन बेचारे को हैमस्ट्रिंग हो गया था और उसकी वजह से इनको पुल आउट करना पड़ा बिल्कुल ही लास्ट सेकंड। बिल्कुल ही मतलब वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही बस पोडियम वो रेसिंग उस पर खड़े थे लाइन पे और स्टार्ट होने वाला था कि बस इन बेचारे को हैमस्ट्रिंग हो गया और हैमस्ट्रिंग की वजह से पुल आउट किया। मगर ये अगर अपडेट्स आप इनको देखें तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में। ये हम नहीं कह रहे कि दूसरे बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले में इम्प्रूवड है, हाँ पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी इम्प्रूवड है और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब है कि इनकी फिज़िक है। और अभी तो 15 हफ्ते रहते हैं तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है आगे पीछे। सो इस दफ़ा मुकाबला भी सख्त होगा, क्योंकि हादी चुपान और डेरेक का जो है वो तो लेवल ही अलग है, तो इनको वो लेवल टच करना होगा। अगर वो टच नहीं करेंगे तो फिर तीसरे और चौथे पोजीशन या पांचवें पोजीशन के लिए ही मुकाबला होगा इनका, फिर इनका और सैमसंग का होगा। सो देखते हैं कि क्या होता है। मगर ये अपडेट्स से ये ज़ाहिर होता है कि कितनी इंथुजियास्टिक है और कितना वो चाहते हैं कि वो मुकाबला जीते दोनों, मतलब है कि सैमसंग भी और निक भी वो चाहते हैं कि दोनों मुकाबला जीतें। और तभी तो ये कभी अपने कोचेस चेंज करते हैं और रेस्ट लेते हैं, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश चाहिए होती है लोगों को। ये जो एक बंदा बार बार ये देख सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब साइज़ भी गेन किया इन्होंने और
کافی مطلب اپنی کنڈیشننگ پہ بھی کام کیے ہیں. تھوڑی بہت تو ان کو ڈیفینیٹلی ضرورت ہے اپنے, مطلب ہے کہ ہادی اور ڈیرک کی جو لیول ہے وہ کافی ہائی ہے ٹو بی آنیسٹ. ایسی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے اور یہ اور وہ ہے. جسم میں خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے, کنڈیشننگ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ لے کر آنا ہوگا اور آن دیٹ پرٹیکولر ڈے لے کر آنا ہوگا. مین چیز یہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مگر وش ہم لک, اور یہ ایک اچھا وہ ہوگا میرے خیال میں, اور جو باڈی بلڈر ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ بڑا چیلنج ہوگا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اینڈریو جیک کی, جنہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ایکسرسائز کی شیئر کی ہے, اور اس سال یہ کچھ زیادہ نظر نہیں آئے تھے اپڈیٹس کے ساتھ, بٹ آپ اگر دیکھ لیں تو کافی پریپیئر نظر آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب مقابلہ کریں گے. مگر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ٹیکساس پرو میں شاید اپیئر ہو جائیں, اور جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے وہ جیت کر اپنے اولمپیا کا ٹکٹ لیا تھا, تو اس سال بھی شاید وہ ادھر ہی وہ کریں گے. دوسری بات ان کے ساتھ ریلیٹڈ یہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ دبئی میں بھی, دبئی شو جو ہو رہا ہے جو $100,000 کا ہے, اس میں بھی اپیئر کر جائیں, اور وہ بھی مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی پریپریشن کر رہے ہیں. مگر جو ان کی باڈی اور جو کنڈیشننگ ہے وہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ دبئی میں کچھ خاص کر پائیں گے, یا ویسے ہی جانا چاہتے ہیں, یا اسپانسر جو ہیں دبئی کے انہوں نے بلا لیا ہو, یا اپنے اسپانسرز جو ان کو کر رہے ہیں جو کمپنی, اور انہوں نے کہا ہو کہ چلو ٹھیک ہے اپیئر ہو جاتے ہیں, تو وہ دوسری بات ہے. مگر دبئی کے لیے میرے خیال میں وہ کیونکہ 4-5 ہفتے میں ہونے والا ہے وہ مقابلہ, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہ جیت پائیں گے, یا کچھ اتنا خاص امپیکٹ اس میں ہوگا ان کا. البتہ ٹیکساس میں ابھی ٹائم ہے, اور اس کے لیے وہ میرے خیال میں اچھے ہوں گے. اس کے بعد جان جیولٹ ہے جو کہ ٹورانٹو میں کمپیٹ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے جو کینیڈین وہ تھا وہ اس میں تو یہ 3rd پوزیشن لی تھی, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے جن کی کنڈیشن ہے اور جو سچویشن چل رہی ہے ان کے ساتھ, مگر مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی سے جیت پائیں گے, کیونکہ مقابلے میں کافی اچھے باڈی بلڈرز ہیں. کل ہم ان کا وہ کر چکے ہیں کہ کون کون ہے ان کے ساتھ مقابلے میں ہے. حسان ہے, حسان خیر اتنا وہ اچھا نہیں ہے, مصطفیٰ, مگر اس کے علاوہ جو دوسرے باڈی بلڈرز ہیں وہ کافی اچھے. حکیم ہے, تو حکیم بھی 3rd پوزیشن لے چکا ہے, اور وہ اس نے جو 3rd پوزیشن لی ہے وہ سامسن ڈوڑا اور ہادی کے مقابلے میں لی ہے. مطلب ہے کہ وہ 1st اور 2nd تھے اور وہ 3rd تھا, تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. مگر پھر بھی جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیت جائیں گے ایزیلی, مگر مجھے نہیں لگتا ٹو بی آنیسٹ. مجھے جو پرسنلی لگ رہا ہے کہ کافی سخت اور کڑا مقابلہ ان کو کرنا پڑے گا, اور قسمت والے ہوں گے اگر جیت جائیں گے, یعنی مطلب کافی قریب کا معاملہ ہوگا. یعنی ہاں باڈی ان کی کافی زبردست ہے, کنڈیشننگ کافی زبردست ہے, اور کافی محنت کرتے ہیں. تو وش ہم لک, اور ڈیفینیٹلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اولمپیا میں, کیونکہ اولمپیا لیول کے باڈی بلڈر ہیں. تو مگر مجھے کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہے. ابھی آپ آگے جا کر دیکھیں گے مسٹر اولمپیا کا جو لسٹ ابھی تک تیار ہوا ہے, مطلب کہ جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے, تو اس میں کافی باڈی بلڈرز کے ساتھ زیادتی ان دا سینس ہوئی ہے جس طرح کہ یہ آ رہے ہیں. حکیم اگر لیٹ سپوز جیت جاتے ادھر UK میں, تو یہ پھر فیوریٹ ہوتے, یعنی مطلب سولی فیوریٹ ہوتے اکیلے میں, اور یہ جیت سکتے تھے اور کوالیفائی کر سکتے تھے. مگر اب میرے خیال میں ان کو حکیم کو ہرانا پڑے گا, اور اس کو ہرانا مشکل نہیں ہے, ناممکن میرے خیال میں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوالیفائرز ہیں جو کوالیفائی کر چکے ہیں 2024 کے اولمپیا کے لیے. ڈیرک جو ہے وہ تو آٹومیٹیکلی ہے, ہادی چوپین بھی آٹومیٹیکلی ہے, سامسن ڈوڈا بھی آٹومیٹیکلی ہے. بٹ ان دونوں نے, ہادی چوپان اور سامسن نے اوہایو میں اور UK میں مقابلے کیے ہیں, اور دونوں جیتے ہیں ہادی نے. تو اس کا مطلب ہے جو 2 بندے اور نئے آنے والے تھے وہ اس بیچاروں کا انہوں نے جگہ پکڑ لی. اچھا, نک واکر بھی وہ بھی ریسنٹلی جیت چکا ہے. حکیم جو ہے وہ آلریڈی کوالیفائی کر چکا ہے, مگر وہ دوبارہ آ رہا ہے. اب ولیم بونیک بھی جیت چکا ہے, تو وہ بھی کوالیفائی کر گیا ہے. بہروز
تبانی بھی کوالیفائی کر چکا ہے، مگر اس کا مسئلہ یہ ہے ویزے کا مسئلہ ہے، تو یہ بھی نہیں آ سکتا. تو یہ مطلب ہے کہ کچھ باڈی بلڈرز اس طرح ہیں کہ وہ دو مقابلے، مطلب ہے کہ جس طرح ہادی کو ضرورت ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ 2 مقابلے، مطلب ہے 2 جگہ تو وہ کھا گیا. اور ابھی جو ولیم بولینک ہے وہ بھی ایک اور مقابلے آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں، مگر ایک اور مقابلے میں بھی جائیں گے تو وہ ایک اور جگہ بھی میرے خیال میں مار لیں گے، بندے کی جگہ مار لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ حکیم ہے، حکیم ٹورانٹو میں جا رہے ہیں، تو وہ بھی مطلب ہے کہ وہ بھی کھا جائیں گے ایک بندے اور بندے کی جگہ. اور اگر نک واکر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہیں پر، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک بندے کی جگہ تو اڑا ہی لے جائیں گے. تو ٹونی برٹن کا بھی یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیٹ سپوز اگر 40-50 مقابلے ہوتے ہیں سال میں، پورے سال میں کوالیفیکیشن کے لیے، یہ 40-50 تو نہیں ہوتے مگر ہم ایگزامپل سے، اور اس میں ایسے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں جو 2 مقابلے کر کے کوالیفائی کر جاتے ہیں، تو 10 بندوں کی تو جگہ ادھر ہی لے مارتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور اچھی بات نہیں بھی ہے. اچھی بات ان دس سینس ہے کہ بندوں کو جو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی ہوگی تاکہ ان سے اپنی جگہ بنا لے اس اولمپیا کے ریس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اولمپیا کے ریس میں اچھی بات اس وجہ سے ہے، اچھی بات اس وجہ سے نہیں بھی ہے کیونکہ زیادہ باڈی بلڈر نہیں آئیں گے، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ نئے جو باڈی بلڈر وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. بٹ میرے خیال میں لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، یہ دیکھنا پڑے گا، پیسے بڑھانے پڑیں گے میرے خیال میں، اور جو وہ ہے کمپٹیشنس کے لیے. Anyhow, thank you very much and enjoy. See you next time.